بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی في المنام اتسوق بسواك فجاءني رجلان احدهما اکبر من الاخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما رواه مسلم مسندا والبخاري تعلیقا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، بس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دے، تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی۔ اسے مسلم نے مسند اور بخاری رحمہ اللہ نے معلق بیان کیا ہے، اور راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خود کو خواب میں دیکھا، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی میرے پاس آئے، ان میں سے ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا، تو میں نے وہ مسواک جو میں کر رہا تھا اس مسواک کو میں نے چھوٹے کو دے دی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ وہ مسواک بڑے کو دے، تو میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ برحق ہوتے ہیں، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور شریعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء کا خواب دیکھنا ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو ہے شریعت کے اندر ہوتے ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور وہ بھی وحی کی ایک شکل ہے جس طرح وحی کی دوسری شکلیں ہیں۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اجازت کے بعد ایک شخص کی مسواک کو دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسواک کر رہا ہو، اس کی اجازت کے بعد ہم اس مسواک کو لے کر یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی۔ اور دوسری چیز مسواک کے مستحب ہونے کی دلیل اس حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ مسواک کرنا، سنت سمجھ کر کرنا، یہ قابل اجر و ثواب ہے، باعث اجر و ثواب ہے اور مستحب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرے، ہر نماز کے وقت مسواک کرے، لیکن تکلیف اور مشقت کی وجہ سے، رحمت اور شفقت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی اور لازمی حکم نہیں دیا، لیکن یہ سنت ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مسواک کیا کرے، کیونکہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کیونکہ مسواک منہ کی صفائی ہے اور اللہ کی رضا کو پانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی بھی چیز کو دینے میں، مسواک ہو، کھانا ہو، پانی ہو، جو بھی چیز ہم دے رہے ہیں تو اس میں ہم بڑوں کو مقدم کریں۔ اگر ہمارے سامنے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، بزرگ لوگ موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، تو اگر ہم کوئی چیز دے رہے ہو تو ہم بڑوں کو مقدم کریں، احترام کے طور پر، توقیر کے طور پر، ادب کے طور پر، کہ بڑوں کو مقدم کیا جائے اور سب سے پہلے جو دیا جائے گا وہ بڑوں کو اور بزرگوں کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرنی جبریل ان اقدم الاکابر، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر معاملے میں بڑے لوگوں کو مقدم رکھوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم بڑے لوگوں کی عزت کرو، ان لوگوں کی عزت کرو جن کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ بڑوں کا احترام کرنا، ہر چیز میں بڑوں کو مقدم رکھنا، یہ شریعت ہے اور شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا،
کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی شرف اور فضل کو نہیں پہچانے۔ تو بڑوں کا احترام کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بزرگوں کا احترام کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ بزرگوں کا مذاق نہ اڑائے، بزرگوں کو برا بھلا نہ کہے، بزرگوں کی غیبت اور چغل خوری نہ کرے، کیونکہ ان کا ادب احترام بہت زیادہ ہے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام پر چلتے چلتے اس عمر کو پایا ہے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ اسلام پر عمل کرنا، فرائض کو ادا کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تو گویا کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی وہ ہم سے افضل ہے، عمر کے اعتبار سے بھی ہم سے افضل ہے۔ تو بڑوں کا احترام کیا جائے، ان کی توقیر کی جائے۔ اور اسی طرح بڑوں کی فضیلت اس اعتبار سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو سلام کریں۔ اب اس میں منع نہیں ہے کہ بڑے لوگ بھی چھوٹوں کو سلام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک تعلیم دی گئی ہے ادب کے طور پر، احترام کے طور پر، کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، ادب کے طور پر، احترام کے طور پر۔ اب اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا، بھول گیا، نہیں دیکھا یا کسی بھی وجہ سے سلام نہیں کیا، تو بڑوں کو ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں کو سلام کرے۔ اس میں عزت کے کم ہونے کا جو ہے کوئی شبہ نہیں ہے، بلکہ عزت اس سے بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ لیکن بڑوں کا احترام اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے لوگ اپنے سے بڑوں کو سلام کریں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمار علی القاعد، گزرنے والا، چلنے والا، بیٹھنے والے کو سلام کریں، والقلیل علی الکثیر، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی چیز دینا چاہوں، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، پہننے کی چیز ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یا مسواک ہو، اور میرے سامنے اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ بڑوں کو مقدم رکھوں گا، گرچہ کہ بزرگ مجھ سے دور ہیں، بچے میرے سامنے ہیں، لیکن میں بچوں کو نہیں دوں گا وہ چیز، بلکہ پہلے بڑوں کو دوں گا، بزرگوں کو دوں گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ امامت کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں بڑوں کو مقدم کرنا ہے، لیکن امامت کا مسئلہ ہو، اور اگر بڑے بزرگوں کو قرآن کی تعلیمات اتنی نہیں معلوم جتنا کہ ایک چھوٹے بچے کو معلوم ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کو جاننے والا ہے، لیکن اس بزرگ کو یا بڑے شخص کو اتنا علم نہیں ہے قرآن کے بارے میں، وہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو اس معاملے میں اس وقت جو ہے اس چھوٹے کو مقدم کیا جائے گا امامت کے لیے۔ تو یہ استثنائی صورت ہے کہ احفظ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، کہ امامت کون کرائے گا؟ جس کے سینے میں رب کا کلام محفوظ ہوگا۔ تو گویا کہ جو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے، سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے، اس کو امامت کے لیے مقدم کیا جائے گا۔ یہ ہوئی استثنائی صورت۔ دوسری استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر میرے بازو میں دائیں اور بائیں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دائیں جانب یعنی سیدھے جانب چھوٹا بچہ ہے، اور بائیں جانب الٹے جانب بزرگ ہے، بڑا شخص ہے۔ اب مجھے کوئی چیز دینا ہے، مسواک ہو، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، تو اب ایسے معاملے میں کس کو مقدم کروں گا؟ تو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے والے کو مقدم کرنا ہے، جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اس کو میں وہ چیز دوں گا، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کو پسند کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پینے کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک بچہ تھا اور قوم کے بڑے لوگ بائیں طرف تھے، یعنی الٹے طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تمہاری طرف سے اس کی اجازت ہے کہ میں بچا ہوا پانی ان بزرگوں کو دے دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، قسم اللہ کی میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے کا ہرگز ایثار نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب ان کی طرف جھٹکے کے ساتھ بڑھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر سیدھے طرف بچہ ہی کیوں نہ ہو تو اس کو مقدم کیا جائے گا۔ ہاں اگر بچے نے اجازت دے دی کہ میں نہیں بلکہ بزرگ کو دے دو یا مجھ سے بڑے شخص کو دے دو، اجازت دے دی تو الگ بات ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی تو پہلے بچے ہی کو مقدم کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری سیدھے جانب بیٹھا ہوا ہے، لیکن سامنے مجمع ہے تو اس وقت سامنے والے لوگوں میں بڑے ہی کو، بزرگوں ہی کو مقدم کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔